ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ کون ہے شہنشاہ سخن؟ وہی کہ جن کے کلام آج بھی ان کے گزرنے کے تقریباً 125 سال کے بعد دنیا پڑھتی ہے تو عشق رسول میں آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ بہت زبردست شاعر، بڑی زبردست آپ کی شاعری پڑھنے کو ملتی ہے۔ غزلیں بھی آپ نے لکھی، رباعیاں بھی لکھی، لیکن جو نعتیہ شاعری ہے وہ انتہائی لاجواب ہے اور عشق رسول کے پانی سے گھندی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات آپ کے حوالے سے ملتی ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ شریعت کے حوالے سے بڑے محتاط تھے، ہر کسی کا کلام سنتے بھی نہیں تھے، کیونکہ شعراء بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، مبالغے بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات کفریات بھی بک دیتے ہیں، اور بھی مسائل شاعری کے میدان میں رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر شاعر کا کلام نہیں سنتے تھے، نعتیں بھی آپ سب کی نہیں سنتے تھے، بعض مخصوص شعراء کے کلاموں کو پسند فرماتے تھے۔ اور ان شعراء میں سے آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے کہ ایسی زبردست شاعری اور شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ شاعری فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہا کرتے تھے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان، نعتیہ کتاب آپ کی جو ہے اس کا نام ہے ذوق نعت، اور یہ ذوق نعت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کر دی ہے۔ آپ چاہیں تو اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی .net پر بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا حسن رضا خان کے پیارے پیارے کلاموں کو آپ کی طرف بڑھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی اردو کو تقریباً اس وقت 125-130 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ایک مشکل اردو ہے، لیکن کلام واقعی لاجواب ہیں، اور ایسی ایسی نعتیں ہیں بندہ پڑھتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کچھ تو بڑے مشہور کلام ہیں، جیسے کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ ایک کلام آپ کا ملتا ہے، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ اس طرح کے بڑے پیارے پیارے کلام ہیں۔ تو ہم ترتیب وار ذوق نعت سے مختصراً آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ناظرین ہم نے ذوق نعت کے پہلے کلام کے ابتدائی 6 اشعار اور ان کی کچھ تشریح سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ذوق نعت کا جو پہلا اور دوسرا کلام ہے وہ حمد پر مشتمل ہے۔ حمد اس کلام کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہو، اور جس کلام میں اللہ پاک سے دعا کی گئی ہو، مناجات کی گئی ہو، کچھ مانگا گیا ہو، اس کلام کو مناجات کہا جاتا ہے۔ اس کلام میں کچھ مناجات کے اشعار بھی ہیں اور اس کلام میں حمد بھی ہے، اور 6 اشعار ہم نے پچھلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائی تھی۔ اس کلام میں ٹوٹل 11 اشعار ہیں۔ کلام ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ اس کلام کے آخری 5 اشعار آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور آپ کو طرز میں بھی انشاءاللہ وہ اشعار سنائیں گے۔ آئیے پہلے آپ کو 3 اشعار طرز میں سناتے ہیں، پھر ان اشعار کی مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائیں گے، کوشش کریں گے اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئیں، اور پھر ان اشعار میں مولانا حسن رضا نے کیا بیان کیا ہے وہ بھی آپ تک انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے وہ اشعار طرز میں سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے
ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آئیے اب ان کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 3 اشعار طرز میں سماعت کیے، ذوق نعت کے پہلے کلام کے 7ویں 8ویں اور 9ویں شعر کی کچھ وضاحت آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ شعر تھا، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ پہلے اس شعر کے مشکل الفاظ کے کچھ معنی سن لیجئے۔ اس شعر میں ہے بے کسی۔ بے کسی کا مطلب ہے اکیلا پن، پریشانی، تکلیف، تکلیف کا عالم ہے۔ دل کو ٹیک لگ گئی، ٹیک کا مطلب ہے امید، امید لگ جانا۔ شہرا، شہرا یعنی شہرت، چرچا۔ ایک کسی کی جب شہرت ہو جاتی ہے تو جب اس کی ہر طرف سے صدا آنے لگتی ہے تو اسے شہرا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا شہرا کہاں نہیں، اللہ کی رحمت کی شہرت اور اس کا چرچا کہاں نہیں، ہر جگہ اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت بے کس نواز یعنی وہ رحمت جو بے کسوں کو نوازے، جو پریشان حالوں کی مدد کرے، وہ رحمت کا شہرا جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس شعر میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ مالک، میرے گناہوں نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، میں پریشان ہو گیا، نفس نے مجھ پہ حملے کیے، شیطان بھی غالب ہے، طرح طرح کی دنیا کی آفتیں بھی مجھے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن جب تیری رحمت کا شہرا سنا، جب تیری رحمت کی بات سنی، تیرے حبیب نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ جب اللہ کی رحمت کی باتیں سنتے ہیں، جب اللہ کی رحمت کے چرچے سنتے ہیں، 100 افراد کے قاتل کو بھی رب تبارک و تعالی بخشنے میں اس کو کوئی تأمل نہیں ہوتا ہے۔ وہ رب تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مت مایوس ہو۔ وہ قرآن میں جا بجا کہتا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ جا بجا کہتا ہے الرحمن، وہ تو رحمان ہے، وہ سب پر رحم فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں پر دنیا میں بھی رحم فرماتا ہے، آخرت میں بھی رحم فرماتا ہے، قبر میں بھی رحم فرماتا ہے۔ جب اس کی رحمت کے چرچے سنے تو حسن کے دل کو امید بند گئی، امید اس کی بڑھ گئی اور اس کے دل کو ٹیک لگ گئی۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہر مسلمان کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، اور یقیناً جب بھی کوئی مسلمان اللہ کی رحمت کا شہرا سنتا ہے، اس کا چرچا سنتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے اور اس کی مایوسی دور ہو جاتی ہے اور اس کے رب سے محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگلا شعر، اس کلام کا 8واں شعر جو آپ نے سنا، وہ ہے مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ یہ ایک طرح سے دعا بھی ہے، التجا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عرض کی گئی ہے۔ پہلے اس شعر کے مشکل الفاظ سن لیجئے۔ مانند شمع کا مطلب ہوگا شمع کی طرح، لو لگی رہے۔ لو کہتے ہیں شمع میں جو آگ جل رہی ہوتی ہے اسی کو لو کہتے ہیں، اور وہ اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نارملی شمع جو ہے اس کی لو جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے، کبھی کبھی جھومتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے، لیکن رہتی اوپر کی طرف ہی ہے، اور اس کی مثال دے کر ایک التجا اس شعر میں کی گئی ہے۔ آگے ہے دے لطف میری جان کو،
لطف مانے مزہ، لطف ایک کیفیت کی دعا کر رہے ہیں. سوز و گداز مانے ایک جلن، ایک درد، ایک محبت کی جو جلن ہوتی ہے، محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے محبوب کے لیے کوشش کرتا ہے، اس سے دور نہ ہو جائے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جس کو غم بھی کہتے ہیں. غم مدینہ آپ نے سنا ہوگا، غم مصطفیٰ آپ نے سنا ہوگا. تو گویا یہ اسی طرح کی محبت کی دعا کر رہے ہیں کہ اے مالک، جس طرح شمع کی لو جو ہے وہ اوپر کی طرف ہی رہتی ہے، چاہے وہ جھومے گھومے ادھر جائے ادھر جائے، نیچے ہوا کے چلنے سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن بالآخر اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف اوپر کی طرف آ جاتی ہے، جیسے شمع کی لو ادھر ادھر نہیں ہوتی. اے مالک، میرا دل بھی ایسا ہو جائے کہ تیری ہی طرف لگا رہے، تیرا ہی ذکر کرتا رہے، اور تیری ہی طرف میرا جو ہے وہ دل لگا رہے. میں اٹھوں تو تجھے یاد کروں، سوؤں تو تجھے یاد کروں، پیوں تو تجھے یاد کروں، کھاؤں تو تیرا ذکر کروں. میں اٹھوں بیٹھوں سوؤں جاگوں، میرے دل میں تو ہی بسا رہے. جیسے شمع کی لو اپنے جگہ کی طرف لگی ہوتی ہے، اوپر کی طرف چل رہی ہوتی ہے، ایسے ہی میرے دل کی لو بھی تیری طرف لگی رہے. اتنی پیاری تمنا، اتنی پیاری دعا ہے، سبحان اللہ. اور واقعی مسلمان کو چاہیے بھی یہی کہ اس کی لو رب کی طرف لگی رہے. وہ پریشان ہے یا وہ خوش ہے، وہ غمگین ہے یا وہ آسودہ حال ہے، وہ کیسے ہی حال میں ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رب کا ذکر نہ بھولے، اپنے رب کا شکر نہ بھولے. وہ غمگین ہے تو غم کو دور کرنے والا اس کا مالک ہے نا. اگر وہ خوشحال ہے تو خوشی دینے والا بھی اس کا مالک ہی ہے. اگر وہ شکر کرے گا اس کی نعمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے. اگر ہم شکر کریں گے تو نعمت بڑھے گی. اگر غم میں رب کو یاد کریں گے، تکلیف میں رب کو یاد کریں گے تو ہمارا غم دور ہوگا انشاءاللہ. دونوں حال میں شکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام لے کر آتا ہے، غم میں اللہ کی یاد بھی انعامات لے کر آتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں. لہٰذا مسلمان کو اپنے رب کے سوا کہیں اور دل نہیں لگانا چاہیے. ہمارا دل جو ہے وہ اسی کی طرف لگا رہے، جیسے کہ شمع کی لو لگی رہتی ہے ایک طرف، ہمارے دل کی لو بھی کاش اپنے خالق و مالک کی طرف لگی رہے. اگلا شعر، اس کلام کا نواں شعر جو آپ نے سماعت کیا، وہ ہے تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم. اس مصرے میں غور کیجئے گا، کس پیارے انداز سے دعا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور اس میں کیسے تطبیق ہے بے حساب اور بے شمار کی. ایک طرف بے حساب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت بے حساب ہے، اور جرم بندے کے اے مالک وہ بھی بے شمار. اتنے جرم ہیں کہ کوئی گن نہ سکے، میں نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں. کتنے پیارے انداز میں اس رحمت سے دعا کر رہے ہیں، تو بے حساب بخش، تو بے حساب بخش دے مالک، مجھ سے حساب نہ لینا. اگر تو نے حساب لیا تو میں مر جاؤں گا، تو میں پھنس جاؤں گا، مجھ جیسے سے کیا حساب لینا. تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم. اور قیامت کے دن میرے دوستو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہزاروں کو بے حساب بخش دے گا. وہ مالک حساب ہی نہ لے گا. اس کی بادشاہت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے بے حساب بخش دے. اللہ کریم بے حساب بخشے گا. ان گناہ گاروں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اور پھر اگلے مصرے میں واسطہ دیتے ہیں. اس شعر میں ہے شاہ حجاز، آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے. شاہ حجاز کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد دو عالم ہیں، اور خاص طور پر شاہ حجاز بھی آپ کا لقب ہے. حجاز کہتے ہیں عرب شریف کو، مکہ مدینے کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہاں کے شاہ ہیں، وہاں کے آقا ہیں، اور آپ کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ مالک تجھے آقا دو جہاں شاہ حجاز کا واسطہ مجھے بے حساب بخش دے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعاؤں میں جا بجا اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرے، کہ وسیلے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی وسیلہ اور واسطہ لینے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کی ترغیب دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے وسیلے سے دعا کرنے کو سکھایا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو حدیث ہے، وہ مشہور ہے، اور اہل علم سے جانتے ہیں کہ جب وہ نابینا تھے اور انہیں آنکھیں چاہیے تھی، وہ دعا کے لیے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک دعا سکھائی، اور اس دعا میں جو الفاظ تھے اس کا کچھ مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ میرے وسیلے سے دعا کیجئے گا، اور عرض کیجئے گا کہ اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری آنکھیں مجھے عطا کر دے، میرا غم اور میری پریشانی دور کر دے. تو
ان کی جو آنکھیں تھی وہ بھی آ گئیں، ان کی دعا قبول بھی ہو گئی، اور وسیلے کے ذریعے دعا کرنے کی ترغیب بھی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ملی۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعاؤں میں بھی اپنے آقا کے وسیلے سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ آئیے اس کلام کے مزید بقیہ دو اشعار طرز میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے پہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط، بندے پہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ آئیے اب ان پیارے اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیے اس کلام کے آخری دو اشعار۔ حمد باری تعالیٰ کی تشریح چل رہی ہے ذوق نعت کے پہلے کلام کی، اور جو اس کلام کا 10واں شعر ہے جو آپ نے طرز میں سماعت کیا، وہ بندے پہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا۔ اس میں بھی دعا ہے اور بڑی عاجزی ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حقیقت میں مجھ جیسے کی بات کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اس شعر میں نفس لعیں ایک لفظ ہے، نفس لعیں یعنی ملعون نفس، جو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کراتا ہے، تو وہ نفس لعیں ہے۔ ایک نفس ہوتا ہے جو گناہوں پر ملامت کرتا ہے، ایک نفس وہ ہوتا ہے جو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جو نفس ہے، نفس امارہ جسے کہتے ہیں، وہ نفس لعیں ہے، جو گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھارے، وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں بندے پہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط، محیط مانے حاوی، غالب، اور اگلے مصرے میں ہے حرص و آز۔ حرص و آز کا مطلب ہے لالچ اور طمع۔ عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، تیرے بندے پہ یہ شرارتی نفس، یہ ملعون نفس جو ہے وہ غالب آ چکا ہے، حاوی آ چکا ہے، اور تیری نافرمانیاں کروا رہا ہے، اور بچنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی نہیں بچ پاتا یہ بندہ۔ اے مالک، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، میری طمع، میری لالچ کا علاج کر دے۔ تو مالک ہے، تو شافی ہے، تو جس مرض کا چاہے علاج کر سکتا ہے، تو مالک ہے، تو چاہے تو میں اچھا ہو جاؤں، اور یہ نفس میرا دشمن ہے، یہ مجھے تجھ سے دور لے جا رہا ہے، اور یہ مجھ پہ حاوی آ چکا ہے۔ اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، میری لالچ اور میری طمع کا تو علاج کر دے۔ اور یہ لالچ اگر ختم ہو جائے نا، تو بڑے بڑے جو گناہ ہیں بندہ چھوڑ دے، حرام روزی چھوڑ دے، رشوت چھوڑ دے، سود چھوڑ دے، اور بڑے بڑے آفتوں سے بندہ بچ جائے۔ یہ لالچ اور طمع یہ انسان کو در در پھراتی ہے اور دنیا داری میں لگا کے رکھتی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت میں گرفتار رکھتی ہے۔ اور اگر لالچ سے بندہ بے نیاز ہو جائے، اسے زہد مل جائے، قناعت مل جائے، کفایت شیاری مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا سلیقہ مل جائے، تو پھر بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا مولانا حسن رضا نے کی ہے کہ بندے پہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا۔ اب اس کلام کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں جس کو آپ نے طرز میں سماعت کیا ہے، اور یہ مقطع ہے۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جو آخری شعر ہو اور جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ تخلص اس فرضی نام کو کہتے ہیں جو شاعر نے اپنے کلاموں کے لیے مخصوص کیا ہو، اور یہ کبھی کبھار ایک بھی ہوتا ہے، کبھی دو بھی ہوتے ہیں، کبھی تین بھی ہوتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تخلص ہے وہ آپ نے حسن ہی رکھا ہے۔ بعض اوقات شعراء اپنا ہی نام تخلص کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے مولانا حسن رضا نے حسن ہی کے ساتھ اپنے کلام لکھے ہیں، جبکہ بعض اوقات شعراء اپنے نام کے علاوہ کوئی نام جو ہے اسے تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں،
جیسے کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا نام الیاس ہے، لیکن آپ نے تخلص عطار رکھا ہے، اور عطار کے نام سے آپ اشعار لکھتے ہیں۔ بعض اوقات 2 تخلص بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال تو تخلص اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی مقطع 2 بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی 3 بھی ہوتے ہیں۔ ایسے آخری کے 2-3 اشعار جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ سارے کے سارے مقطع کہلاتے ہیں۔ اس کلام کا مقطع بھی بڑا پیارا ہے اور انتہائی بہترین مفہوم اس میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ کارساز اس شعر میں ایک مشکل لفظ ہے۔ کارساز کہتے ہیں کام بنانے والا، کار مانے کام، ساز مانے بنانے والا، کارساز۔ اور سب سے بڑا کارساز وہ ہمارا مالک و مولا، ہمارے پاک پروردگار ہے۔ وہ پاک پروردگار سب کاموں کو بنانا جانتا ہے اور سارے کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ میرے کام کیوں نہ غیب سے بنے، میری مشکلیں کیوں نہ غیب سے آسان ہوں، کیونکہ میں اتنے بڑے مالک کا بندہ ہوں، اتنے بڑے مولا کا بندہ ہوں جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ مالک سارے جہاں کا بادشاہ ہے، وہ مالک و مولا میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میرے کام کیوں نہ غیب سے بنے۔ بعض اوقات ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے سے نہیں نکل سکیں گے، ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے، کیسے پار لگیں گے۔ اور بعض اوقات وہ مالی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جسمانی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں اس سے نہیں نکل سکتا، یہ مشکل مجھے لے ڈوبے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی غیبی مدد بھیج دیتا ہے، ایسے کام بنا دیتا ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، میں کیسے نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نکال دیتا ہے، گویا مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کی مثال کسی نے بڑی پیاری دی کہ اگر چیونٹی کے سامنے ایک سیب رکھ دیا جائے تو وہ سیب تو اس کے لیے پہاڑ ہے، وہ چیونٹی اسے کبھی بھی اٹھا نہیں سکتی ہے اور اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان چاہے تو وہ سیب اس کے لیے کیا ہے، آرام سے اٹھائے گا اور سائڈ پہ رکھ دے گا۔ تو ایک چیونٹی کے لیے وہ سیب بہت بڑا پہاڑ تھا، لیکن انسان کے لیے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، بندے کے سامنے کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کے لیے وہ پہاڑ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آسانی سے حل فرما دیتا ہے، اور یہ غیب سے اس کے کام بنانا جو ہے یہ اس کی بڑی عظیم عادت ہے، اور وہ اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب سے دعا کریں، اس پر اعتماد کریں، اس پر بھروسہ رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ موقع ملا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے کلام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ یاد رہے کہ ذوق نعت کے آغاز میں 2 حمدیں ہیں، اگلا کلام بھی انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ ہی ہوگا، اور بڑی پیاری حمد ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سنیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔